السلام علیکم. پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید. پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا. پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 تا 23 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور آج ہیں بہت سی اہم اور گرما گرم خبریں، انہیں حصہ بنائیں گے نوائے وقت ٹوڈے کا. افسوسناک خبر ہے مردان کے حوالے سے. خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردوں کے نشانے پر. مردان کچہری میں خودکش دھماکہ، 14 افراد شہید، 65 زخمی. پشاور کرسچن کالونی میں حملے کی کوشش ناکام، جھڑپ، 4 دہشت گرد ہلاک، لیوز اہلکار اور ایک شہری نشانہ بن گئے. رہنما کی اشتعال انگیز تقریر، ملکی سالمیت پر حملہ ہے، پاکستان مخالف نعرے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد متحدہ نے بھی حمایت کر دی، جبکہ حکومت شاہراہیں بنا رہی ہے. یہ کہنا ہے عمران خان کا دھرنا دے کر ترقی بند کرنا چاہتے ہیں. یہ کس کا بیان ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. طوطا فال نکالنے والے ناکام ہوں گے، ہم مدت پوری کر کے دوبارہ جیتیں گے، اس عزم کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے. اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں، انہیں بھی میں پروگرام میں گفتگو کا حصہ بناؤں گی، لیکن بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. اور میرے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو دلاور چودھری صاحب. دلاور چودھری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام میں آغاز کچھ اچھا تو نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. افسوسناک واقعہ جو مردان میں پیش آیا، لیکن اس سے پہلے جو کارروائی ہوئی وہ ہوئی پشاور میں کرسچن کالونی میں، اور بہت بہترین طریقے سے اس کارروائی کو کاؤنٹر کر لیا گیا. مردان کی کارروائی، کیا یہ ایک بہت منظم پلاننگ کے بعد یہ دونوں صورتحال بنائی گئی، اس طرح کی کارروائیوں کی ٹھانی گئی؟ دیکھیں عرفانہ بالکل منظم ہے. اور میں تو یہ پہلی بات تو یہ میں یہ کہوں گا کہ مردان میں بھی دیکھیں وہ جو کانسٹیبل جنید ہے اس نے بڑی جواں مردی دکھائی، اور اگرچہ کہ خودکش حملہ آور دستی بم حملے کے بعد اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے اس کو بار روم کی طرف نہیں جانے دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ وہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کرے، جس سے کہ بہت سارا نقصان جو بچ گیا. میں اس کو بھی ایک مطلب آدھی کاروائی کہوں گا. اگر کرسچن کالونی کی کاروائی کو آپ سمجھے کہ مکمل طور پہ وہ فائل ہوئی ہے تو یہ بھی آدھی فائل ہوئی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ منظم، دیکھیں ابھی تک تو کاروائیاں منظم لگ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے اس کے مقابلے میں جو ہمارا سٹائل ہے وہ روایتی ہے. میرا مطلب ہے کہ جو سویلین ایکشنز ہیں آپ دیکھیں، جس طرح کی سیکیورٹی میئرز ہم لیتے ہیں وہ سب روایتی ہیں. ناکے لگتے ہیں، سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن میں نے آج تک ناکوں پہ ایک بھی ٹیررسٹ کو پکڑے جاتے نہیں دیکھا، یا بہت بڑا کام ہوتے نہیں دیکھا کہ جی یہ بہت بڑا ناکے پہ ہم نے ایک بہت بڑا اسلحے کی پکڑ لی ہے کھیپ، یا بہت بڑے ٹیررسٹ پکڑ لی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ناکوں سے نبڑنا جانتے ہیں یہ لوگ. آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اغوا ہوئے وہ بھی بتاتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ، گیلانی صاحب کا بیٹا ہے، سلمان تاثیر کا بیٹا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم کئی ناکوں سے کئی دفعہ گزرے ہیں اور ہمیں انہوں نے خواتین کے بھیس میں گزار لیا جو ٹیررسٹ تھے، ہمارے اغوا کار تھے. اصل بات یہ ہے کہ اکثر ایک بحث ہوتی ہے عرفانہ کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ ٹیررسٹ جو ہیں پھر پنپ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے بھی 20 پوائنٹس جو ہیں ذرا ان پہ بھی ایک نظر ڈالیں تو ان کا سارا رخ جو ہے وہ تعزیراتی ہے. تعزیراتی سے مراد سزا ہے، اس میں اصلاح کا تو کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو ہم 5 سال قید دے دیتے ہیں، سزا سنا دیتے ہیں، یا 7 سال قید کی سزا سنا دیتے ہیں، تو اس میں ہم اس کو کیے کی تو سزا دے دی، لیکن ہماری جیل کا رویہ، ہمارے جیلوں کی جو صورتحال ہے اس میں اور جو سارا، ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے پاتے کہ وہ 7 سال کے بعد اس سے بھی بڑا ڈاکو بن کے نہیں نکلے گا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیلوں میں ساتھ ساتھ ایک اصلاح کا بھی کام چلتا رہنا چاہیے، اور اس کی برین واشنگ ہو، اور جب وہ باہر آئے ایک بڑا معاشرے کے لیے کارآمد اور ایک اچھا انسان بن چکا ہو، یا بہت حد تک چینج ہو چکا ہو. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہماری جیلیں جو ہے اس کو بلکہ انگریڈینٹس پرووائڈ کرتی ہیں، وہ اور بڑا ڈاکو اور بڑا مجرم بنتا ہے، اور جیل کے اندر ہی اس کو بہت ساری فیسیلیٹیشن مل جاتی ہے. اسی طرح نیشنل ایکشن پلان
کہ سارے کے سارے جو 20 پوائنٹس ہیں وہ سارے تعزیراتی ہیں. اس میں یہ اصلاح کا کوئی پہلو نہیں رکھا کہ لوگوں کے مائنڈز کو کیسے چینج کرنا ہے, لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز کو کیسے ون کرنا ہے, کہ یہ وال چاکنگ نہیں ہونے دینی, لاؤڈ اسپیکر نہیں استعمال کرنے دینا, یہ نہیں ہونے دینا, فلاں نہیں ہونے دینا. تو کیا اس سے لوگوں کے مائنڈ بھی بدل جائیں گے؟ خوف سے آپ کتنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اگر ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک جگہ لکھا ہے کہ یہاں پہ سگریٹ پینے سے 500 روپے جرمانہ ہوگا, شاید میں خوف میں وہاں نہ پیوں, لیکن کسی ایسی جگہ مجھے موقع ملے ہوا میں 4 پی لوں, 2 پینے ہوں, کہ میں کتنی دیر سے سگریٹ نہ پی سکا ہوں. تو اس کے بجائے مجھے مینٹلی آپ اس کے لیے پریپیئر کریں کہ سگریٹ پینا ایک بری چیز ہے. کیوں بری ہے؟ اگر آپ جہاں جرمانہ کے چانسز نہیں بھی ہیں, جہاں آپ اکیلے بھی ہیں, وہاں بھی آپ کی صحت کو یہ اتنا ہی نقصان پہنچا رہا ہے جتنا کہ جس جگہ جرمانے کا خرچہ وہاں. میرا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کی اکثر بات ہوتی ہے اور لیکن اس میں اصلاحات کا پہلو نہیں ہے. اصلاح کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو نیریٹو بدلیں. یہ جو ایک نیریٹو پھیلا ہوا ہے ایکسٹریمزم کا, شدت پسندی کا, جس کو لوگ دین سمجھ بیٹھے ہیں, مذہب سمجھ بیٹھے ہیں, اس کا مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں. اس ایکسٹریمزم کا, اس کو لوگوں کو اس سے دور لے کے جائیں, اس سے بدلیں اور ایک سٹرونگ نیریٹو دیں. اس کا طریقہ یہ کہ لوگوں کو علم کی طرف لے کے آئیں, لوگوں کو کتابوں کی طرف لے کے آئیں, لوگ پڑھیں لکھیں سمجھیں, ایسا ماحول پرووائڈ کریں. اسکولوں میں بچوں کو صرف نصابی کتابوں تک محدود نہ رکھیں, انہیں دوسری کتابیں بھی پڑھنے کے لیے انفورس کریں, اس کے لیے ان کو مارکس دیے جائیں. کوئی ایسا لوکریٹو طریقہ بنائیں کہ بھئی آپ 15 دن میں یہ ایک چیپٹر پڑھیں گے فلاں کتاب کا. ایک لائبریری پرووائڈ کریں ہر سکول میں. اگر ہر سکول میں نہیں کر سکتے تو ایک UC کے ایک بڑے سکول میں ایک لائبریری پرووائڈ کریں, لوگ وہاں پڑھیں لکھیں, لوگوں کو کے ذہنوں کو وسعت دیں. جب وسعت آئے گی تو بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اس طرح نہیں ہوگا, لوگوں کو صرف سزا دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے ری ایکشن بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. میں یہ کہتا رہا ہوں. ایک اور طریقہ میڈیا ہے, میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں خود ہم میں سے بڑے لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, سب نہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لوگوں کو حیران کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو حیران کرنا تو مداری کا کام ہے, تماشا دکھائے اور لوگوں کو حیران کرے. جو علم دینا ہے وہ تو لوگوں کو ذہنی آسودگی دیتا ہے, لوگوں کو ایک کمفرٹ دیتا ہے, ان کو ڈپریشن ان کا دور کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ریٹنگ کے لیے لوگوں کو حیران کریں اور چلے جائیں, تماشا دکھائیں. 3 بال 2 ہاتھوں سے ایسے آپ پھینک سکتے ہیں, یا 5 بال کس طرح آپ اچھال سکتے ہیں ایک وقت میں. تو اس طرح کے تماشے میڈیا پہ دکھانا بند کرنے کے بجائے کرنے چاہیے, اور اس کے بجائے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے. ریٹنگز کے چکر میں نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑا ایک موقع تھا ہمارے پاس جب یہ الیکٹرانک میڈیا ان ہوا, خاص طور پہ ہمارے ملک میں, لیکن ہم نے اس کو بھی سینسیشنلزم کا ذریعہ بنا لیا. اس کو بھی ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار زیادہ بڑھا رہے ہیں, اور وہ 3+1 اور اس طرح کی جو سیٹ اپس ہیں ہم بنا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور زیادہ تر وہ انکنکلوسیو ہوتا ہے, کوئی اس کا کنکلوژن نہیں ہوتا, کوئی اس کو انٹلیکچولی ہم کنکلوڈ نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں یہ چیزیں لوگوں کو زیادہ منتشر کر رہی ہیں. تو اب ضرورت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو اصلاحاتی پہلو ہے اس کے بھی کچھ ایجنڈے کو سامنے لایا جائے, اس کو بھی آگے بڑھایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دلاور صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کا یہ کردار ہے کہ ریٹنگ کے چکر میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا لوگ بھی ایسی چیز دیکھنا جو بہت سنسیشنل ہو, کیا وہ بھی وہ چیز دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ بہت سادگی پر مبنی یا بہت حقائق پر مبنی چیزوں کو شاید اب ہماری عوام نے بھی ڈس لائک کرنا شروع کر دیا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ہے, اس طرح ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے بالکل وہ نظر آتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ مطلب بالکل ہی اگر آپ سمجھیں کہ ایسا ہے, اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوتا ہے یہ کہ پروگرام دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیتے. کئی لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں, بہت بڑی اکثریت. اسی طرح جب الیکشن آتے ہیں ہم کہتے ہیں جی لوگوں نے ووٹ دیا, میں بھی یہ کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, لیکن مجھے پتا چلتا ہے کہ کئی حلقے ہیں جہاں 60% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا, وہ بالکل الوف ہو گئے, لا تعلق ہو گئے, انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس خاموش اکثریت کو بھی تو کیپچر کرنا ہے نا میڈیا نے, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے وہی لوگ لا کے بٹھا دیے جو جیسے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں 40% 30%.
تو اگر آپ ایک سروے کنڈکٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 50% لوگ جو ہے وہ متنفر ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا more than 50% دھیما پن یا تحمل مزاجی چاہتے ہیں لوگ تاکہ ان کی زندگی میں کچھ سکون بھی آ سکے. لوگوں کے لیے بھی تو پروگرام لانے چاہیے. میڈیا کو ان لوگوں کو, ان خاموش اکثریت کو بھی کیپچر کرنا چاہیے. ہم نے بھی ان کو کیپچر کرنا چھوڑ دیا, وہ بھی ایک تنہا اکثریت بن کے رہ گئے ہیں, بالکل ان کی آواز نہیں ہے. ایسی سیاسی جماعتیں بھی نہیں آ رہی جو اس اکثریت کو کیپچر کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنی مقبولیت کے دور میں جو ویسٹ پاکستان سے جو ووٹ لیے تھے اس کی پرسنٹیج 36% تھی. بالکل ٹھیک. جب بھٹو صاحب 70s میں بہت زیادہ پاپولر ہوئے تو انہوں نے 36% ووٹ لیے, تو 66% لوگوں نے اس وقت بھی ان سے ڈس ایگری کیا. اسی طرح نواز شریف صاحب نے جب 96 میں بہت بڑا لیا تھا مینڈیٹ جس کو 2/3 میجورٹی کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ 49% سے زیادہ ووٹ نہیں تھے یا 44% تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 51%, 55%, 60% جو میجورٹی آف دا پیپل ہے, نہ ان کو میڈیا اس کو کیپچر کر رہا ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو کیپچر کر رہی ہیں. اب دیکھیں آپ نے ذکر کیا کہ جی طوطا فال نکالتے رہیں گے, اب ذرا اس طرف بھی آتے ہیں, اور یا عمران خان آج شو کریں گے, آپ نے یہ بھی زور کیا. مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہمارے ملک میں چیزیں اسی طرح ایک دائرے میں چلتی رہیں گی؟ آپ نے بہت بڑا شو لگا لیا, 2-2.5-3 مہینے تک آپ نے دھرنا دے دیا, آپ نے اپنا پیک جو کر لیا, اس کے بعد آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. حکمرانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. کیا عوام صرف اسی لیے ہے کہ ان کو ووٹ لے کے ان کو اقتدار کی سیڑھی پکڑنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے؟ نہیں, سیاسی جماعتوں کا یہ کام صرف ہمارے یہاں بن کے رہ گیا, ورنہ سیاسی جماعتوں کا صرف یہ کام نہیں ہے, بلکہ سیاسی جماعتوں کا کام آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کی پروموشن بھی ہے. اب عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے, ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان ریزسٹنس کر رہے ہیں تو ہم بھی جو حکومت ہے وہ بھی دھرنے دینا شروع کر دے, جلسے جلوس شروع کر دے, ریلیاں شروع کر دے, ریلیوں کا مقابلہ ریلیوں سے ہو, بلکہ کچھ تھوڑا سا. اب دیکھیں یہ سارا میں سمجھتا ہوں یہ سارا جو احتجاج کا پیک پیریڈ ہے یہ گزر گیا دھرنے کے ساتھ. دھرنے سے بڑی کوئی چیز نہیں اب ہو سکے گی, وہ ہو گیا اس ٹینیور میں, یہ 5 سال میں. اب ان کو کرنا چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں, لوگوں کو شعور دیں, لوگوں کو کے شعور میں اضافہ کریں, تھنکر فورم بنائیں, جگہ جگہ پہ لوگوں کو بتائیں. لیکن اب پولیٹیکل پارٹیز کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ووٹ لیں اور اقتدار میں آ جائیں. اسی لیے ہمیں آمریت اور جمہوریت میں فرق نظر نہیں آ رہے ہوتے. بس صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ووٹ دے کے یہ حکومت آئی تھی اور وہ خود سے آ گئے, اور کوئی فرق نظر نہیں آتا. سیاسی جماعتوں کا کام محض حکومت بنانا نہیں ہے, لوگوں سے ووٹ ہی اینٹنا نہیں ہے. اینٹنا لفظ استعمال ہم جیسے بات انٹلیکٹ کی کر رہے تھے, امپورٹنٹ بات ہے, بلکہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کے انٹلیکٹ کو ابھاریں. بالکل ٹھیک ہے, اپنے آئیڈیالوجی دیں, اپنی جگہ جگہ ہر کم از کم صوبائی لیول پہ ایک تھنکر فورم بنے جہاں لوگوں کو ڈیبیٹ کرائی جائے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں کیوں ہیں, احتجاج کیوں ہے, یہ کرپشن کیوں ہے, اور اس کے مقابلہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر شیڈو کیبنٹ بنائیں, جو غلطیاں کر رہی ہے حکومت آپ اس کو بالکل نوٹ کرتے جائیں کہ بزنس تباہ ہو رہا ہے. فرض کریں آپ پراپرٹی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں لیکن اس کے آپ ایک دم سے سارا اس پہ آپ نے کر دیا ہے, زور ڈال دیا ہے, تو وہ بزنس رک گیا, کیوں رک گیا, کیسے ہونا چاہیے, کیسے گریجولی اس کو آگے بڑھنا چاہیے, یا اور چیزیں ہیں. یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کرے اور اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے نا, مطلب جو حکومتی غلطیاں ان سے سیکھے, ان کی شیڈو کیبنٹ, اور ساتھ ساتھ اپنے ایک پروگرام انیشیٹ کرتی چلی جائے جو کہ گورنمنٹ سے بہتر ہو, اور وہ اپنے تھنکر فورمز کے ذریعے جو ہر حلقے میں ہوں, ان کے دفاتر میں ہوں, وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کرے کہ جناب یہ ہو رہا ہے, یہ ہونا چاہیے تو اس طرح ہو جائے گا, ہمارے پاس یہ اکنامک تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, حکومت یہاں پہ غلط ہے, ہم یہ غلطی دور کریں گے, یا عوام کو وہ پرووائڈ کیا جائے گا جو حکومت انہیں نہیں کر سکی. بالکل, ہم حکومت یہ کر رہی ہے, ہم اس سے یہ بہتر کریں گے. ہمارے پاس ہم نے یہ سبق حکومت سے بھی سیکھا ہے, اور کچھ پلان ہمارا بھی تھا, ہم مل کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کریں, آئے لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کا انٹلیکٹ لیول اس لیول پہ لے جائیں کہ نہ لوگ کسی سے دھوکہ کھائیں, اور لوگوں اور پھر ملک کی ترقی میں صحیح وہ آپ کے معاون بن جائیں, ایک صحیح پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جائے, آپ کو بھی ایک سٹرونگ بنیاد مل جائے کہ آپ نے ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دی ہے, لوگوں کا شعور بلند کر دیا ہے, لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ حکومت آپ کو جو دینا تھا وہ نہیں دے پا رہی, ہم کیسے دیں گے. ٹھیک ہے, محض یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیوں کا مقابلہ کریں, کوئی جا کے شیخو پورے کا رستہ روک دے عوام کا, کوئی مال روڈ پہ رستہ روک دے اور یہ رستے روکنے کا مقابلہ ہو جائے کہ
को पिंडी में जाके रास्ता रोके, कोई जनाब आज फैसलाबाद जड़ा वाला चला जाए हुक्मरान, वहां जाके लोगों को तंग करे। एक तो बारिशों ने तंग किया हुआ है, वो ट्रैफिक उससे रुक जाती है, उसके बाद ये रैलियां शुरू हो जाए। तो ये लोगों को तंग करना मेरा ख्याल है बंद करें, उसके बजाय कोई अपने प्रोग्राम को एनहांस करें, बड़े प्रोग्राम। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंटेलेक्ट के हवाले से, आपने कहा कि लोगों को ज़हनी तौर पे बेदार करना होगा, लोगों को एक शऊर प्रोवाइड करना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है। अब ये बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लफ्जों का इंतखाब ये बताता है कि कोई इंसान इंटेलेक्चुअली कितना बुलंद हो सकता है या है। हमारे सियासतदानों के लफ्जों का अगर हम इंतखाब देखें तो कहीं जान दो आन दो के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं तोता फाल जैसे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म की चीज। और वो लोग जो बरसरे इक्तदार भी हैं और वो लोग जो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए भी हैं, अवामी लीडर कहलाते हैं, उन्हें अवाम की एक अक्सरियत है जो आइडियल मानती है, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इंटेलेक्ट कहाँ जाएगी? बड़ी अच्छी बात की आपने इरफाना, और मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा लिहाज किया है सियासतदानों से, वरना वो इससे भी बुरे लफ्ज आन दो जान दो तो रूटीन की बात है ना, पंजाबी है हमारी बड़ी अच्छी जुबान है, लेकिन वो इससे भी बुरे बुरे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े बुरे लफ्जों का तबादला हम देख चुके हैं। और इस इतने बुरे कि जो पार्लियामेंट में भी इतने बुरे अल्फाज जो है वो कभी मेरा ख्याल एक रिकॉर्ड होगा कि किसी पार्लियामेंट में वो बिल्कुल पार्लियामेंट के मेंबरान होकर हलफ उठा के गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल तो बहुत आम है। बात ये है कि पार्टी के अंदर कुछ, हर पार्टी के अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक। जो गैर इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उनको साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें 2 साल पहले इमरान के साथ जो लोग थे अब वो नहीं है, अब चेहरे और हैं, बड़े डिफरेंट लोग हैं। इसी तरह वजीर आजम नवाज शरीफ की पार्टी के साथ जो लोग पहले थे वो अब नहीं है, ठीक है। इस मौके पे जो पार्टी के अंदर इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है उसको आगे आना चाहिए, वो उसको अवाम के साथ एक कांटेक्ट डेवलप करना चाहिए उस दौर में कि जब उसकी सुनी जा रही है पार्टी के अंदर भी। देखे ना क्यों आखिर ये साइडलाइन हो जाते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल लोग भी रेटिंग के चक्कर में ही रह जाते हैं मेरा ख्याल है कि अपने लीडर के साथ अपनी रेटिंग कैसे बढ़ाई जाए, वो अवाम के साथ अपने आप को एफिलिएट नहीं करते। तो पार्टी के अंदर जो समझदार लोग हैं वो, उनको अगर कोई बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी के अंदर भी कश्मकश जारी रहती है, पार्टी आपको बाहर से कॉम्पैक्ट नजर आती है लेकिन अंदर से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत रस्साकशी है, बहुत ज्यादा। तो जो इंटेलेक्चुअल लोगों को मुफाद परस्त लोग साइडलाइन कर रहे होते हैं, उस वक्त इंटेलेक्चुअल लोगों को चाहिए, बल्कि उससे भी पहले चाहिए कि वो अपने जो उनके कारकुनान हैं उनके साथ एक गहरा रिश्ता रखें, एक ताल्लुक रखें, उनको वो एजुकेट करते रहे, ताकि वो अगर कोई मुफाद परस्त एलिमेंट पार्टी के अंदर दाखिल होकर उनको बाईपास करे तो वो कारकुन रास्ते की रुकावट बन जाए। इसकी एक मिसाल तुर्की है। सही, तुर्की की जो आप देखें कि वहां पे एक एलिमेंट, एक सेक्शन ऑफ आर्मी ने एक क्रॉस, मतलब एक महदूद ही था, उसने एक बगावत की, तो उसमें उस वक्त कोई उसका इलाज नहीं था कि अवाम ही सड़कों पे आए। मुझे वो दौर भी याद आ गया कि जब सोवियत यूनियन टूटा था और उसके बाद गेनाडी यानायोफ ने एक बगावत की थी 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, और उस वक्त के हुक्मरान गोरबाचोफ को उन्होंने कैद कर दिया था। तो उस वक्त भी रूसी अवाम टैंकों पे चढ़ दौड़े थे और टैंकों को रास्ता लेट के रोका और उस बगावत को नाकाम बना दिया था। तो ये एक तरबियत है सियासी, ये कौन करेगा? अगर इसी तरह हमारे जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट हैं पार्टीज के अंदर, वो अपने आप को बिल्कुल पीछे करते चले जाते हैं कि जी ठीक है अब फलां दौलतमंद आ गया है, अब उसकी चलेगी, पार्टी का चेयरमैन भी या पार्टी का सदर भी उसकी बात मान रहा है, कहीं सदर है कहीं चेयरमैन है, हम सब पार्टियों की बात कर रहे हैं। तो उसकी बजाय इंटेलेक्चुअल एलिमेंट को अपने, मैं दोबारा इस बात को दोहराई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने जो उसके वर्कर है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते रहना चाहिए ताकि वो उसकी मुहाफजत में आ जाए। और अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं तो उसको एक वोट मिले और वो अपने वोट के जरिए अपने उस तरबियत याफ्ता कारकुन की ताकत से उस मुफाद परस्त एलिमेंट को आने से रोक दे। तो अगर वो खुद ही एफर्ट नहीं करेगा तो फिर इस तरह के लोग आगे आएंगे और फिर इस तरह की जुबानें इस्तेमाल होंगी। ये पॉलिटिकल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, ये नहीं है कि आज इस तरह की जुबानें इस्तेमाल हो रही हैं और कल एकदम रुक जाएं। इसके लिए भी साल हर साल की मेहनत चाहिए। देखें तुर्की की मिसाल आप लें तो तुर्की में साल हर साल की मेहनत तक आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वो फौजी बगावतों को काउंटर कर सकें।
बिल्कुल ठीक है ना, वरना पहले ये होता रहा कि जब भी जर्नैलों का दिल चाहे, बोनापार्टिस्ट जर्नैल उन्हें कहा जाता है, बिल्कुल सही, एडवेंचरिस्ट, जब भी उनका दिल चाहे वो उठ के आ गए और इख्तियार पे बिल्कुल कब्जा कर लिया, और जब भी चाहे उन्होंने किया है मनमानी। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इदारे इस तरह नहीं है। सही, एक दो लोगों की गलतियों पे हम इदारों को तो नहीं कह सकते, हमारे बड़े प्रोफेशनल इदारे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वहां पे जो एक बोनापार्टिज्म चल पड़ा कि जिस वक्त चाहो इख्तियार को लपेट दो और इसको, तो उसको उस अर्दवान ने उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मेहनत की, और सिर्फ अर्दवान ने नहीं की बल्कि वो उससे पहले के जो लोग हैं, सुलेमान डेमरल है या बुलंद एजवत है, फिर उसके बाद नजमुद्दीन अरबकान है, तानसुच, मतलब एक बड़ी लंबी एक फहरिस्त है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते गए, और फिर एक सोसाइटी जब राइप हुई किसी हद तक इसके लिए तैयार हुई, तो फिर अर्दवान आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया, जो वो रिलीजियसली उन्हें बाउंड किया हुआ था, जो घुटन का शिकार थे, वो उनको सारा किया कि वो अपने मजहबी फ़राइज़ बड़े आज़ादी से अदा कर सकते हैं, और बड़ी सी रिलैक्सेशन। तो आज वो इस लेवल पे आए हैं ना कि लोग उनके मुहाफिज बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहाँ थे? वो तो तुर्की में ही नहीं थे, उनकी जंग उनके लोग लड़ रहे थे और वो तुर्की से बाहर थे। तो ये अगर आप अपने मुल्क में भी चाहते हैं कि इस तरह के मफाद परस्त एलिमेंट को पीछे रोका जाए, उनको पीछे धकेला जाए पार्टी को, तो हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को फिर सुबह शाम मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कई साल के बाद ये होगा कि लोग जो हैं वो, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स के हवाले से जैसे हमने बात की, आपने कहा कि वो जो हमारा 60% तबका है वो खामोश तबका है, वो एक खामोश अक्सरियत है, वो बेचारे लाताल्लुक हो गए हैं क्योंकि अब उनकी सुनी ही नहीं जाती है, क्योंकि नक्कार खाना एक बना दिया गया है, उसके अंदर इतना एक शोर और इतनी एक आवाज़ें और बेहंगम आवाज़ों का एक ऐसा वहां पर रश है कि उसमें उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं जाती है, लिहाजा अब उन्हें मजबूरी है उनकी कि वो खामोशी इख्तियार करें। क्या कहते हैं आप इस? देखिए, मैं ये नहीं कहता, जो अक्सरियत होती है वो अपनी आवाज़ भी सुनाना जानती है, ठीक है ना, मैं मेजोरिटी हैज ए पावर, ठीक है। जो अगर 60% लोग हैं तो वो असल में डिस्पर्स हैं, उनको वो एक यूनाइट करने वाला फोरम नहीं है। जिस दिन उनको वो फोरम मिल गया, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। बड़ी खुशकिस्मती होती है कि एक बड़ी डिस्पर्स और बड़ी इंतशार का शिकार कौम हो और उसमें कोई बहुत अच्छा लीडर पैदा हो जाए, ठीक है ना। ये तो बड़ी खुशकिस्मती होती है, वरना वो कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी, नरगिस को रोना पड़ता है अपनी बेनूरी पे, फिर कहीं वो दीदावर इकबाल ने जो फरमाया बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए एक एफर्ट करनी पड़ती है। अभी से अगर हम कतरा 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 जमा करेंगे तो समुंदर बनेगा। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस सोसाइटी के, वो उस को फोकस करें, उस 60% मुंतशिर लोगों को, उनको एक प्लेटफॉर्म दें। जब वो एक प्लेटफॉर्म बनेगा उन 60% का, तो ये जो 40% साथ तो दे रहे हैं इस सिस्टम का, लेकिन उनमें से भी 20% जो है वो बड़े मुतनफ़र हैं। देखें, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, वो वोट भी डालने वाले भी करते हैं, सारा कुछ, वो भी 20% उनके साथ वोट डाल के आने के बाद भी ये अल्फाज होते हैं, वोट तो डाल आए हैं लेकिन होना कुछ नहीं है, हमें पता है। हाँ, तो ये लोग भी उनके साथ मिलेंगे, और ये बड़ी, मतलब हम मशहूर हैं, बदनाम है आइडियलिज्म की बातें करने को, लेकिन यही रियलिटीज हैं। देखिए, जो जिन कौमों ने ये किया है, उन्होंने कतरा कतरा करके इकट्ठा किया है। ये आज यूरोप और अमेरिका जो कुछ है वो अपने इल्म की वजह से है और अपनी यूनिफिकेशन की वजह से है, ठीक है ना। उस अक्सरियत को कैप्चर किया गया है यूरोप और अमेरिका में, जो कि लाताल्लुक हो गई थी हुक्मरानों की दुर्फिंतनियों की वजह से, उनकी अजीब अजीब हरकतों की वजह से। तो आज वो लोग हैं, तो लेकिन उनका जो सोर्स है, जो उनका सोर्स ऑफ ताकत है, यानी पावर है, वो इल्म है। वो आप देखें, वो लोग जहां भी उनको मौका मिलता है, वो अपने कहीं ना कहीं से अपने जो भी साथ होते हैं उनके सफ़र के लिए छोटे ब्रीफ केस होते हैं या पर्स होते हैं, कुछ भी, उनमें से किताब निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सही है ना। सफ़र कर रहे हैं, किसी कोई बिल जमा के लाने के लिए लाइन लगाई, फर्ज करें, तो ये हमें इसको, इस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए इसका दूसरा फ़ायदा है। एक तो सियासी तरबियत भी होगी, लोग इंटेलेक्चुअली भी बढ़ेंगे, और जब इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सट्रीमिज्म भी कम होता चला जाएगा। मतलब ये हमें एक बहुत बड़ी मेहनत है ना हमारे लिए टेररिज्म, और हमारे दुश्मन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने एजेंट दाखिल करते हैं, कल भूषण दाखिल कर देते हैं हमारे अंदर, सारा कुछ हमारी नासमझी की वजह से। तो वो जब हम इतने ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएंगे, लेकिन ये टाइम लगेगा। देखिए ना, पौधा लगाना हो तो फिर उसको टाइम भी देना पड़ता है, रोज़ पानी देना पड़ता है, उसकी आबियारी करनी पड़ती है, उसकी गोडी करनी पड़ती है, उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी पड़ती है, फिर जाके वो कई सालों के बाद एक फलदार दरख्त बनता है। ये नहीं है कि इधर पौधा लगे और उधर उसके साथ फल भी लटकने लगे। तो जल्दी जो है, मतलब इसीलिए
انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ ہیسٹ میکس ویسٹ, اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو پروسیس ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں. قطع کلامی کی معذرت, لیکن اس محاورے کو ہمارے یہاں شارٹ کر کے ڈنگ ٹپاؤ نہیں کہا جاتا؟ وہی کام ہم نے کیا نا, ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہر کام اسی کی بنیاد پر ہماری ہر چیز کو وقتی طور پہ کام نکالو, گڑھے بنا لو, اور اس کے بعد پھر ان کو بھرنا بھول جاؤ, بعد میں لوگ اس میں گرتے رہیں. بالکل ایڈ ہاکزم کا شکار کر دیا ہے ساری قوم کو. ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات نے ہمارے حکمرانوں کے, وہ حکمران چلے گئے. وہ دیکھیں ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی اور آنے والے حکمرانوں کو بھی اس سے بھی سبق لینا چاہیے کہ جو کلائنٹ بن جاتے ہیں فورن پاورز کے, وہ فورن پاورز ویٹ نہیں کرتی کہ یار انہوں نے ہمارے لیے بڑا اچھا کام کیا. جب ان کا مطلب نکلتا ہے تو وہ اٹھا کے مکھی, وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بھی پالیسیز بنانی چاہیے اس کو اپنے نیشنل افیئرز کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ اقتدار بھی تھوڑا سا ہے, زندگی بھی تھوڑی سی ہے. اگر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نیشنلسٹ ہو کے سوچنا. بالکل ٹھیک ہے, اور ذرا جلدی جلدی کام کرنا ہوگا, کام کی رفتار ذرا تیز کرنا ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن بے صبرا نہیں ہونا ہوگا, بے صبرا نہیں ہونا ہوگا. عوام کو بھی اور حکمران کام ایسا کرنا ہوگا جو دیر پا آپ کے نتائج پر مبنی کام ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. احتساب ریلی میں کچھ نئے انکشافات کے حوالے سے انڈیا دے رہے ہیں خان صاحب, کیا آپ اس حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیا نئے انکشافات؟ بات یہ ہے کہ یہ میں عمران خان صاحب کے بالکل, مجھے ایک صحافی کے طور پہ غیر جانبدار رہنا ہے اور میں رہوں گا. تو ایک طرف بات ہو رہی ہے طوطا فال کی, تو یہ طوطا فال چال کی بات نہیں ہے. آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں, ٹھیک ہے؟ آپ حکمران ہیں, آپ میچور بات کریں, میچور کام کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کام کریں گے, آپ کے کام بولیں گے, آپ دیکھیں آپ کے واسطے موقع ہے نا, فنڈز ہیں, سرکاری خزانہ ہے, سب کچھ ہے. آپ ہمیں نہ بتائیں کہ طوطا فال والے یہ کریں گے یا وہ کریں گے. بالکل وہ جمہوری پروسیس چلنا چاہیے, اس معاملے میں کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن آپ کو بھی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, کام کرنا چاہیے. بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں یہ بتانا نہیں چاہیے, بلکہ بجلی آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور آتی ہوئی نظر تو آنی چاہیے نا. تو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں. اب عمران خان کی طرف آئیں تو یہ وہی کام نہیں ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں بڑے انکشاف کروں گا, آئے میرے گرد کٹھے ہوں. آپ کیا اس طرح کی سیاست سے باہر آنا چاہیے آپ کو بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کٹھے ہو جائیں, جی آ جائیں. اگر کوئی بھی لیڈر اپنے عوام کو یہ کہہ کے بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئیں جی میں بڑے انکشافات کرنے والا ہوں, میرے گرد کٹھے ہوں بہت سارے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی سیاست نہیں ہے. چاہے وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے. آپ کیا مطلب یہ کوئی مداری کا تماشا ہے جس میں آپ کو بہت نئے کرتب دکھائیں گے؟ اب جو پرانے کرتب تھے وہ پرانے ہو گئے آئیں جی, یا کوئی اور بات کریں گے؟ نہیں, آپ کو ایک گریجول پروسیس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہی والی بات کہ مڑ کے وہ احتجاج والی سیاست کی طرف نہ جائیں. وہ دیکھ لی, اس کا پیک دیکھ لیا, دھرنا دیکھ لیا, اب کیا آپ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب ہمارے عوام بھی بھول جاتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ لیڈرشپ بھی وہ ایک دائرے میں سفر کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. طاہر القادری صاحب نے دھرنا ختم کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب میں پارلیمنٹ کی سیاست کروں گا. صحیح ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کیا. پھر وہ بھی قصاص وغیرہ یہ ساری باتیں ہو کے, اب وہ بتائیں ان کا ایجنڈا کیا ہے. آج ان دونوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ایجنڈا کیا ہے, کیا ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں قوم کے لیے. ٹھیک ہے نا. جذباتی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بے شک ایک دوسرے کی کرپشن کو اچھالیں, سارا کچھ کریں, لیکن کوئی کنکریٹ پازیٹیو بات آج ضرور ہونی چاہیے, ورنہ اس کا مطلب ہوگا یہ بھی ڈنگ ٹپا ہوا ہے. اور تیسرا وہ حکمران ہمارے جو آج فیصلہ آباد میں یا جڑا والا میں کسی چیز کا افتتاح کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب, ان کو بھی آج بتانا پڑے گا کہ بجلی کب تک آ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ 2018 سے پہلے, 2019 سے پہلے, یا دھرنے والوں نے کام نہیں کرنے دیا, یہ نہیں ہونے دیا. اب یہ باتیں اب ختم. ہاں, اکانومی کب ٹریک پہ آئے گی, ہماری برآمدات کیوں کم ہو رہی ہیں, ہمارا کاروبار کیوں تباہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ہماری 20% برآمدات جو ہے یورپی یونین کے کولیپس کی وجہ سے تباہ ہو گئی, اور ہمارے حکمران کہتے رہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یورپی یونین سے اگر انگلینڈ علیحدہ ہو رہا ہے, برطانیہ, تو کوئی فرق. یہ ہمیں اب سچ ان کو بھی آج یہ تینوں آج ان دونوں کو چاہیے کہ یہ بتائیں کہ یہ احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا میچور باتیں ہیں, اور کیا یہ چینج چاہتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وہ یہ دی فلاں جی. ٹھیک ہے, کرپشن کی بات ہو گئی, پاناما لیکس سن لیا, ہونا بھی چاہیے, اس پہ پروب ہونا چاہیے. اب آگے کا کوئی ہمیں پازیٹیو میچور ایجنڈا بھی دیں, اور دوسری طرف حکمران ہمیں سیدھی طرح بتائیں آج کہ وہ یہ ساری چیزیں کب, جن کے انہوں نے وعدے کیے ہیں, یہ کب تک میٹیریلائز ہو. ویسے وہ تو 2018 کی بات کرتے ہیں, لیکن چلیں ہمیں 2018 کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم ان سے اب پوچھیں گے کہ 2016 بھی ختم ہو رہا ہے,
ठीक है ना, तो 2016 के आखिर तक तो हमें कुछ रिजल्ट चाहिए ना, महीने में दाखिल हो गए, तो अभी तक तो बिजली उसी तरह है, डिलीवरी सिस्टम नकम्मा है, तो आप किस तरह ठीक करेंगे? आप ये बताएं, अब ये ना बताएं कि ये हमने 2013 में सुन लिया कि 2018 तक या 6 महीने में, 2 साल में, 1.5 साल में, जी 2018 तक हम बिजली, अब हमें ये बताएं किस तरह करेंगे, क्या प्रोग्राम है? इसी तरह ये भी हमें बताएं कि करप्शन किस तरह खत्म करेंगे, इकोनॉमिक क्रंच किस तरह दूर करेंगे, तवानाई कैसे लेके आएंगे, इनके पास क्या प्रोग्राम है? बिल्कुल ठीक होगा। और ये मतलब अगर पनामा लीक्स पे इंक्वायरी नहीं हो रही तो ये हुकूमत में आके किस तरह की कमीशन बनाएंगे कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब ये भी कोई कंक्रीट चीजें हमें बताएं। सही, कुछ मकबूजा कश्मीर के हवाले से, भारत के हवाले से बात करना चाहूंगी। भारत ने रूस से कुछ मजीद असलाह खरीदने के हवाले से बात की है। क्रूज मिसाइल खरीदेगा भारत रूस से। भारत के असलहे की ये दौड़ मकबूजा कश्मीर में उसके फैलाई हुई सूरत हाल, ये मेरे पास 2 तस्वीर हैं नवाई वक्त में आज छपी है नाज़रीन, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, जहां पर एक बच्चा अपने बाप की गोद में है। सैयद अली गिलानी ने ये ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा अपने बाप की गोद में, इसे पैलेट गन से निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ये एक जवान है जिसकी लाश पर उसकी एक खातून रिश्तेदार रो रही है, और ये इस जवान का आप जनाजा देख सकते हैं जिसे शहीद किया गया। और उसके बाद कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि इन बच्चों को, इन जवानों को और कौम के लिए लड़ने वालों को, आजादी के लिए लड़ने वालों को शहीद ना कहा जाए, इनके बारे में ये ना कहा जाए कि इन्हें इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया है, इन्हें शहीद ना कहा जाए। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा मासूम बच्चा है जो अपने बाप की गोद में है। इसे पूरी जिंदगी के लिए भारत ने मफलूज किया है, लेकिन भारत अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा और जमहूरियत पसंद मुल्क है। भारत के हवाले से क्या कहेंगे, इसके रवैयों के हवाले से क्या कहेंगे? अमेरिका की आंखें बंद हैं, भारत अब भी उसका मनपसंद मुल्क है और भारत अब भी उसकी आंखों का तारा है। देखें, दूसरों की आंखों की बिनाई छीनने वाला भारत, पूरी जिंदगी के लिए तारीकियों में मुस्तकबिल डुबोने वाला भारत, अमेरिका की आंखों का तारा है। पहले थोड़ा सा हम अपनी बात कर लें जी। इस तस्वीर का, ये जो बच्चा है, इसका कैप्शन मैंने अपने हाथों से लिखा और मुझे अपनी रेटिंग नहीं बढ़ानी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे जब मैं देख रहा था इसको और इसका कैप्शन इस तस्वीर का लिख रहा था। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ तो पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, वहाँ जगह जगह पाकिस्तानी परचम लगा दिए गए हैं, वहाँ पाकिस्तानी परचम सीने पे लगे हुए हैं और वो गोलियों से छलनी किया जा रहा है, पैलेट गनों से नाबीना किया जा रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले जरा हम तो देख लें। हम अभी तक वही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उन्होंने बना दिया है। बिल्कुल सही। जगह जगह पाकिस्तानी परचम लहरा के, हर घर में लहरा के, हर दीवार पे लगा के, हर जगह पे, हर मैदान में अपने सीने पर लगा के, लहरा के उन्होंने तो पाकिस्तान बना दिया है। लेकिन हमने अभी तक वही रवायात में एक दूसरे से बाजी ले जा रहे हैं, जलसों की, रैलियों की, कोई बात नहीं है। 22 अरकान, 20 अरकान हमने नामजद कर दिए जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे। ओ खुदा के बंदो, आपने, और दूसरी तरफ हम भारत को कह रहे हैं कि आए हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो फिर मुज़ाकरात, जब एक तरफ आपकी पॉलिसी ही क्लियर नहीं है, एक तरफ आप 22 लोगों को मुंतखब कर रहे हैं अरकान पार्लियामेंट को, जाओ भाई जितनी टिकटें वक्टें लेनी है, जो प्रोग्राम स्केड्यूल करो, ये करो, वो करो, और जाके करो, क्या करेंगे वो? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात आए जी। जब मुज़ाकरात होंगे तो उसका मतलब तो ये कि 2 मुल्कों के दरमियान, अब आप इसको खुदा के लिए इस पर भी एक परमानेंट पॉलिसी जो है इवॉल्व करें। आप खित्ते में मुल्कों की बहुत बड़ी जरूरत है। चीन हमारा बहुत बड़ा साथ दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इक्तिसादी राहदारी हमारे ऊपर एहसान नहीं है। ये एक बराबरी की गेम है। इसमें जो साउथ चाइना सी में जो चीन के साथ हो रहा है, उसके बाद चीन को जरूरत है हमारे साहिलों की, सिर्फ हमारी पोर्ट्स की जरूरत है। तो आप इन मुल्कों के आगे, आप रूस से पूछें कि एक तरफ तो आप अपना पलड़ा सारा चीन के ऊपर डाला हुआ है, दूसरी तरफ आप उनको क्रूज मिसाइल बेच रहे हैं। बंद करें। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप चाइना को कहें कि रशिया से बात करें कि कम से कम उन्हें वो पैलेट गने, वो असले की सप्लाई, वो क्रूज, वो चीजें तो बंद करें। आप बिल्कुल उस पर भी बिल्कुल मुंह और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आपको सबसे पहले चाहिए कि जहां जहां से, लेकिन अगर अमेरिका ने उसको अपनी आंख का तारा बना लिया है, तो जिनकी आंख का तारा आप बनने जा रहे हैं, आप उनको तो रोके ना। बिल्कुल ठीक। कि वो क्यों उसको असला दे रहे हैं?
آپ کی اتنی بھی خارجہ پالیسی میں اتنی جان بھی نہیں ہے. اگر اتنی بھی جان نہیں ہے تو پھر آپ بھی اس طرح کریں, ریلیوں کا مقابلہ کریں, آپس میں ایک دوسرے کو خوب برا کہیں. وہ جو آپ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا جو ہم ادا نہیں کر سکتے, جو پارلیمنٹ میں ادا ہوتے ہیں جو الفاظ, اور ہم یہاں نہیں کہہ سکتے, اس طرح کے الفاظ خطابات دیں ایک دوسرے کو اور مست رہیں اپنی دنیا میں. کوئی بات نہیں, انہوں نے تو پاکستان بنا دیا ہے اور آپ ان سے اتنا پیچھے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. وہ کشمیر پاکستان ہے, اس کو حاصل کرو. بالکل ٹھیک, جس طرح بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے مطلب آپ اپنے جو سمارٹ ڈپلومیٹک مووز کو آگے بڑھاؤ. کسی آپ کے اتحادی کو جس کے مفاد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کے مفاد کے لیے بھی کر رہا ہے, چاہے وہ چائنا ہے یا رشیا ہے, اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انڈیا کو میزائل بیچے یا کچھ کرے. یہ آپ کی ڈپلومیسی کا کمال ہے, ورنہ آپ کی ڈپلومیسی کہاں ہے, آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہی تو باتیں ہیں. عوام کو بھی چاہیے اور ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو شعور دیں. لوگوں کو شعور کی بہت سخت ضرورت ہے. لوگوں کو بھی چاہیے سیکھیں. دیکھیں نا, اگر ان کو میڈیا شعور نہیں دے رہا, ان کو حکمران شعور نہیں دے رہے, ان کو پولیٹیشین شعور نہیں دے رہے, تو ان کے درمیان تو لوگ ہیں نا, یہ 60% لوگ ہی جو اس ساری چیزوں کو فرسودہ سمجھتے ہیں, وہی پیڑا اٹھائیں, ان میں سے ہی اٹھائیں. لوگوں کو شعور دینے لگے, لوگوں کو شعور کی طرف لائیں. لوگوں کا شعور ہوگا تو لوگوں کے اندر سے ایک جینوئن لیڈرشپ نکل آئے گی. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا دلاور چودھری صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. جانے سے پہلے صرف یہی کہنا چاہوں گی, جیسے دلاور چودھری صاحب نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان نہیں, کشمیر پاکستان ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر کشمیری کے دل سے پاکستان زندہ باد کے نعرے نکلتے ہیں اور ہر شہید کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا جاتا ہے. بھارت کچھ بھی کر لے, لیکن نہ تو کشمیریوں کے دل کو پاکستان سے جدا کر سکتا ہے, نہ ہی آزادی کی, حریت کی اس جنگ کو اب ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تحریک کسی نہ کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی اور بھارت کی یہ بزدلانہ کارروائیاں ان کشمیریوں کے حوصلے اب پست نہیں کر سکیں گی. پروگرام سے عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.